أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ شرع لکم من الدین، مقرر کیا تمہارے لیے اس دین میں سے ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت کی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا بہ ابراہیم، اور وہ دین جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، وہ یہ ہے کہ تم قائم رہو دین پر، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقے بازی نہ ڈالو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ، جن کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرے۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیتیں بجنا گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور جسمانی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، جو ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ یہاں سے جو آج کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے روحانی ایسی نعمتیں ذکر کی ہیں جو روح کی ہماری غذا بنتی ہے۔ تو جو ہماری روحانی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے انسانوں کے اوپر۔ اگر یہ دین نہ ہو تو دین کے بغیر انسان کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ناکام انسان کب ہوتا ہے؟ جب انسان دین سے خالی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر یہاں سے اب کرنا شروع کیا ہے۔ تو جو روحانی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرع لکم من الدین، کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین کو شرع کیا ہے، مقرر کیا ہے، جس دین کی ہم نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد والذی اوحینا الیک، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نام صورت شورى ہے۔ صورت شورى کے اندر سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ایک اس کے علاوہ اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کی ایک آیت کریمہ اور جو بیان فرمائی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہ ہے سورۃ احزاب کے اندر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، تو سب سے پہلے آپ کا ذکر، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی اس وقت بھی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کہ آدم علیہ السلام بین الماء والطین، جب مٹی اور پانی کے مراحل کو طے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت تو کیا تھی، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ایسے آخر کے اندر ہوئی، سب سے آخر کے اندر ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نبی اس وقت بھی تھے جب کوئی نبی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ دنیا کے اندر جو ہوئی ہے وہ سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ ویسے ظاہری طور پر آخر کے اندر ہوئی۔
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وما وصینا بھی ابراہیم، تو درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، جتنے بھی عرب ہیں ان سب کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان میں سے تیسرے جو نبی ہیں وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جتنے بھی مشرکین مکہ ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو وہ نبی بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا احترام بھی کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ابو العرب ہیں، عرب کے یہ باپ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے اور 5ویں نمبر پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس وقت جو مخاطبین جہاں پر مشرکین مکہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور وہ باوجود اس بات کے کافر مشرک تھے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اگرچہ وہ گمراہ ہو چکے۔ تو جو دوسرے مخاطب تھے وہ تھے یہود و نصارہ، وہ کیا تھے؟ یہود و نصارہ۔ تو یہودی اور عیسائی، جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مانتے تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے ان کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے۔ اسی طرح جو تیسرے 5ویں ہیں وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے ماننے والے عیسائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا، جیسے نبی پاک علیہ السلام کا پہلے احزاب کے اندر ذکر ہوا، اور یہاں پر پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور شریعت عطا فرمائی۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کیا ہے کہ اصل کے اندر جو آدم علیہ السلام ہیں وہ ویسے تو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے دنیا کے اندر آنے والے ہیں، لیکن ان کے زمانے کے اندر جو دین ہے، جو اس کے شرائط ہیں، جو سب کے سب اصول دین ہیں وہ قائم تھے، اس کے اندر کسی انسان کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب دین کیا تھے؟ مشترک دین تھا، کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں تھا، کوئی اس کے اندر تفرقہ بازی نہیں تھی۔ جو واحد نبی ہیں نوح علیہ السلام، جو دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اس دور کے اندر لوگ جو تھے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اس لیے نوح علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں، جو پہلے نبی ہیں جو دنیا کے اندر کفر اور شرک کے مقابلے کے لیے آئے، اور اس سے پہلے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تو ان کے دور کے اندر کوئی قسم کی تفرقہ بازی نہیں تھی، کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں تھا، توحید کے علاوہ کوئی، اور اس کے علاوہ کوئی شرک اور کفر نہیں تھا، اور نبی کی جو رسالت تھی لوگ اس کو مانتے تھے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کے اختلاف نہیں